بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. کبرا یونس اور صبا عروج دونوں کے سوال چونکہ تھوڑے ملتے جلتے ہیں اور کل کے بارے میں ہیں، تو آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. صبا نے پوچھا ہے کہ میں ایک کنواری لڑکی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، عید کے موقع پہ ڈل عید گزرتی ہے، کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ عید صرف مردوں کی ہوتی ہے؟ اور صبا عروج نے کہا ہے کہ سارا دن مہمانوں کے کھانے، خاندان والوں کے اہتمام، اس میں دن گزر جاتا ہے، تو عید کی خوشی کہاں ہے جس بات کو کہا جاتا ہے کہ عید کی خوشی ہونی چاہیے؟ تو میں نے سوچا کہ اصل دیکھیں یہ خوشی جنریٹ کہاں سے ہوتی ہے. اللہ نے ہم کو 2 عیدیں عطا کی، تو جس رب نے عیدیں عطا کی خوشی بھی بائی ڈیفالٹ ان کے اندر رکھی. ام عطیہ سے ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی کنواری اور حائضہ کہتے ہیں ڈیز والی عورتوں کو عید والے دن ہر صورت میں مسلمانوں کے اس اجتماع میں لے کے آؤ. اور یہ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا، وہ پردہ دار خاتون ہوتی، وہ کنواری لڑکی ہوتی، شادی شدہ ہوتی یا بغیر شادی کی ہوتی، ان کو بطور خاص چونکہ خوشی کا دن ہے تو ان کو عیدگاہ میں لایا جاتا. جو حائضہ ہوتی یا جن کے ڈیز بچیوں کے ہوتے، وہ اس اجتماع میں بیٹھتی، دعا میں شریک ہوتی، صرف نماز میں شریک نہیں ہوتی تھی. اچھا، کسی حدیث میں اتنا بولڈ الفاظ میں کہنا اور ان کو باقاعدہ مدعو کرنا، یہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. یہ بہت ادھوری بات ہم تک پہنچتی ہے. اچھا، اسی موقع پہ ایک صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور اگر کسی کے پاس عیدگاہ میں آنے کے لیے چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی دوست کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنی چادر میں اس کو شامل کر لے. اچھا، اس زمانے میں چونکہ غربت تھی اور لوگوں کے پاس مال و اسباب کی بہت کمی تھی، کپڑوں کی بہت کمی تھی. آپ سوچئے اٹس سو امپورٹنٹ کہ ان بچیوں نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ویوڈ بتایا. تو ہمارے ہاں تو نہ وہ غربت کا مسئلہ ہے نہ کپڑوں کا مسئلہ ہے، مسئلہ صرف نیت کا ہے. یعنی جتنے مرد ہیں عام طور پہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اتفاق سے بہت برسوں سے میں نے لاہور میں جب سے ہوں تو اقبال ٹاؤن میں ہم وہ مسجد ڈھونڈتے تھے جہاں خواتین بھی نماز عید پڑھ سکیں، اور میرے ان لاز والے اور ہم سب لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے. ابھی ہم نے پھر تقریباً 3 برسوں سے منصورہ کی مسجد ڈھونڈی، وہاں خواتین کا جمعہ بھی ہوتا ہے، خواتین کی عید بھی ہوتی ہے. اچھا، اس کل کے دن کے حوالے سے 3-4 چیزیں اور یاد رکھیے گا کیونکہ یاد دہانی ہے نا جی. کل کا دن خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی اللہ کے رسول نے واجب کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. سو دن بھر خوش رہنا ہے، سڑنا نہیں ہے. دوسرا، جس راستے سے جانا ہے تکبیریں پڑھتے ہوئے جانا. حضرت ابن عباس تو یہ کرتے تھے کہ صبح گھر سے نکلتے اور عیدگاہ میں آ کے بیٹھ کے تکبیریں پڑھتے رہتے. پھر وہ کہتے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جاتے تھے اور آ کے خطبہ دیتے تھے تب تک وہ تکبیر پڑھتے رہتے تھے. اسی طرح عبداللہ بن عمر کا بھی یہ معمول تھا، وہ بھی وہاں پہنچتے. اچھا، اور انہوں نے پھر جو احادیث بخاری میں اور مسلم میں ان سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا عید کی نماز سے پہلے نہ تو کوئی نماز پڑھتے تھے نہ عید کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، اور اس موقع پہ سب صحابہ آپس میں ملتے اور تقبل اللہ منا و منکم یہ دعا ایک دوسرے کو دیتے. میں نے ابھی نیٹ سے کھول کے پوچھا کہ یہ دعا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خیر و برکت کی دعا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، اور ہماری عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور اس پہ جس نے نئے کپڑے نہ پہنے اور اس کا خوشی کا اظہار نہ کیا، انفیکٹ اس کی عید نہیں ہے. اور یہ عید اللہ کی محبت اور اس کے ڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جب ہم گھر سے نکلتے تھے، ایک تو اس بات پہ ضرور بھائی کے ساتھ بحث ہوتی تھی کہ کس نے لیٹ کرا دیا، تو اپنی چادر ساتھ لے کے نکلتے. اب تو لوگ جانواز لے کے آتے ہیں، ہم تو جو بڑی بستر کی نئی چادر لے کے، تو اگر وہاں صفیں ان پہ جگہ نہیں ہے تو الگ سے اپنی بچھا لی جاتی تھی، اس سے صف سیدھی ہو جاتی تھی.
اسی طور پہ جس راستے سے جاتے اس سے واپس نہیں آتے تھے. ابھی ہم گاڑی سے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جس راستے سے جائیں راستے میں خود بھی تکبیریں پڑھتے جاتے ہیں, بچوں کو بھی کہتے ہیں وہ بھی پڑھیں, حالانکہ بیچ میں بچے آپس میں باتیں کرنے کا من ہوتا ہے, لیکن یہ تربیت ہے, اللہ نے اس کو کہا ہے تو یہ کرنا چاہیے. اسی طور پہ جاتے ہوئے ضرور فطرانہ دینا چاہیے. ہم چھوٹے تھے تو 5 روپے ہوتے تھے, پھر 10 روپے, پھر 20 روپے, بہت عرصہ 20 روپے رہے, پھر تو اس کو یعنی ایسی چھوٹ لگی 50, 100, 150. اس دفعہ جو عام فطرانہ ہے وہ 200 ہے. اگر کوئی مختلف چونکہ پھلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کوئی کشمش دینا چاہے, کوئی کھجور دینا چاہے, مہنگے مہنگے پھل ہیں تو اپنی اپنی بساط کے مطابق دینا چاہیے. اگر گھر میں آپ کی مائی کام کرتی ہے یا آپ کا ڈرائیور اس وقت گھر پہ ہے تو پھر اس کا فطرانہ بھی آپ پر واجب ہوگا, جو بھی گھر میں ہے. اگر کسی بہن بھائی کا بچہ آیا ہوا تو وہ بھی آپ ہی پہ واجب ہوگا, اور یہ خوش دلی سے دینا چاہیے. یہ مسجدوں کو نہیں دیا جا سکتا, یہ کسی کو ادارے کو بھی نہیں دیا جا سکتا, یہ لوگوں کی خوشی کے لیے تاکہ ان کے کھانے کے لیے یا وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں. تو عید بنیادی طور پہ یہ کل کا جو دن ہے یہ محبت سے منانے کا, خوش ہونے کا, خوشی کو انجوائے کرنے کا, خوشی کو اپنی رگوں میں اتارنے کا. آپ جتنے بھی لڑے ہوئے ہوں, آپ اپنی بیوی سے ناراض ہوں, بچوں سے ناراض ہوں, تو تھوڑا اپنے آپ کو آج رات ٹیم کیجئے, دل کو مومن کیجئے, جس چیز کو معاف کرنا معاف کریں, کل کا دن نہ خراب کیجئے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ سارا دن ایسا نہ ہو کہ پھر ڈرامے اور فلمیں دیکھنے میں گزر جائے. عید کے دن نمازیں معاف نہیں ہوتی, اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا محبت سے ہی ہوگا. وہ ڈرامہ بھی دیکھ بھی رہے ہوں, فلم دیکھ بھی رہے ہوں, تو اس میں عین موقع پہ آپ اٹھو گے اور نماز کی نیت کر لو گے. پھر ساتھ ہی جو ہی آپ فرض پڑھ لیتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو بلا لیں, بیٹا باری باری آ جاؤ اور آ کے پڑھ لو. یہ کام بڑے دھیرے سے, اور ساتھ یہ بتانا ہے کہ رمضان کے بعد نہ تو نمازیں معاف ہوتی ہیں اور نہ عید والے دن کہ جی خوشی ہے تو خوشی کے دن سارے فرائض معاف ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا خواتین حضرات, ایک آخری بات, کل جب صبح نماز فجر کے بعد آپ لوگ آؤ گے اور تیاری کرنے لگو گے تو اس بات کو نہیں بھولنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عید کی نماز پڑھنے سے پہلے میٹھا کھانے کی ہے. عید کی نماز فجر یعنی نماز پڑھنے سے پہلے وہ اگر کھجور کھاتے تھے تو طاق میں کھاتے تھے 3, 5, اور لائک ہمارے ہاں تو میٹھا پک جاتا, سوئیاں, شیر خورما وغیرہ. جو چھوٹی عید ہے عید الفطر, اس میں نماز سے پہلے کھا کے جانا ہوتا ہے. بڑی عید میں واپس آ کے کھاتے ہیں, جس کی قربانی ہو وہ ذبح کرانے کے بعد کھایا جاتا ہے. سو میٹھا کھانا بھی عید کی مٹھاس کو بڑھانے کی سنت ہے. اور یہ ساری سنتیں یوں سمجھیں کہ ہماری خوشی بھی ہے, ہمارے لیے ایک آسانی بھی ہے, اور اس دن کو بہت عمدگی سے منانے کا ایک ایسا شاندار کمپیکٹ اور پورا پیکیج ہے نا جی. اس پیکیج میں رات کی نماز کے بعد آپ کے آنکھیں, آپ کے ناک, کان, جسم کا ایک ایک عضو شکرانے میں ہونا چاہیے کہ رب نے آپ کو یہ انعام کا دن عطا کیا, جس میں آپ ان پوری نیکیوں کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ سر آپ کے لیے نمازیں پڑھیں, آپ کے لیے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور مغفرت کی خواہش کے ساتھ, اور آپ کے ہاں درجات پانے کے لیے تو میری ساری غلطیاں بھی معاف کر دیجئے, گناہ بھی معاف کر دیجئے, آتش دوزخ سے نجات بھی لکھ دیجئے. بلکہ ہم تو ایک دعا اور بڑی محبت سے مانگتے ہوتے ہیں کہ اللہ پلیز حساب کتاب ہی نہ لیجئے, بس دل میں جو اتنی سی بھی نیکی یا اتنا سے بھی اخلاص ہے اس کو اتنا بڑا سارا کر دیجئے. اور زندگی اچھی دی ہے تو آخرت اس سے بھی 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑ گنا, ارب گنا زیادہ اچھی کر دیجئے. آپ کا کیا جائے گا, ہماری بات بن جائے گی. اجازت دیجئے. اچھا خواتین حضرات, عید کی خوشی میں جو بات بالکل نہیں بھولنی وہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی اچھی لگے یا بری لگے, آپ کے بچے ان پہ آپ غصے ہوں یا نہ ہوں, اور خاص طور پہ بیٹیاں, آپ کی جیب میں پیسے کم بھی ہوں تو رات ارینج کیجئے, کل آپ ان کو عیدی ضرور دیجئے گا. گھر میں جتنی بھی بہو بیٹیاں ہوں, مردوں پہ واجب ہے, فرض ہے, لازم ہے کہ پورے دل سے, اور جیسے بہت سے خاندانوں میں جو بڑے ہیں وہ نئے نوٹ پہلے سے منگوا کے رکھتے ہیں, یہ بڑے دل کی اور بڑے ظرف کی علامت ہوتی ہے. ہم نے اپنے ابا کو بھی دیکھا, اپنے سسر کو بھی دیکھا, اور بھی جن اچھے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے. ابھی ہولے ہولے میں نے بھی یہ سنت اختیار کرنی شروع کی. اپنے خاندانوں کی کچھ روایات ہوتی ہیں نا جی, تو ان کو ضرور اپنانا چاہیے.
اور اپنی بیٹیوں کو بطور خاص دیجیے. اگر اس سال آپ نے ان کو 500 دیا تو اگلے سال 500 نہ دیجیے گا, 10% یا 20% اضافہ کر کے دیجیے. اسی طور پہ بیویوں کو, اچھا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خوشی میں کڑمس مچانے کا, سوٹ تو لے کے دے دیا, جوتا تو لے کے دے دیا. اللہ کے بندوں وہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اب یہ نہیں کر سکتے کہ عید والے دن آپ عیدی کے طور پہ گھی اور آٹا اور وہ دالیں لا کے جی میں نے تمہیں عیدی دی ہے. یہ تھوڑے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں, 1000-2000 دیا کریں, تاکہ ان کی ضرورت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, خود خوشی بھی ہوتی ہے, اور انہوں نے وہیں آپ کے خاندان میں کسی نہ کسی کو دے دینا ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.